عشرت بیگم نے فون بند کیا۔ چہرے پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی، آنکھوں میں چمک اتر آئی، دل میں کئی منصوبے ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ پورا ذہن صرف ایک نام کے گرد گھوم رہا تھا، شاہ میر۔ انہوں نے جلدی سے صحن کی طرف قدم بڑھائے۔ سائرہ، مائرہ، کہاں مر گئی ہو تم دونوں؟ غصے سے بولی۔ دونوں بہنیں اپنے اپنے کمروں سے نکل آئی، بال بکھرے ہوئے تھے، چہروں پر نیند باقی تھی۔ جی امی، سائرہ نے آہستہ آواز میں کہا۔ فوراً تیار ہو جاؤ، پارلر جاؤ، آج ہی سے اپنی تیاری شروع کرو۔ عشرت بیگم نے حکم دیا۔ امی، ابھی کس خوشی میں؟ مائرہ نے حیرت سے پوچھا۔ سوال مت کرو، شاہ میر پاکستان آ رہا ہے، کل دعوت ہے، پورا خاندان جمع ہوگا، میری بیٹیاں سب سے خوبصورت نظر آنی چاہیے۔ وہ فخر سے بولی۔ سچ امی؟ سائرہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ ہاں بالکل سچ، عشرت بیگم نے سینہ تان کر کہا۔ میں تو وہی لباس پہنوں گی جو دبئی سے آیا تھا۔ مائرہ نے خوش ہو کر کہا۔ میں اس سے بھی مہنگا پہنوں گی، سائرہ نے فوراً جواب دیا۔ دونوں تیار ہو جاؤ، آج پیسے کی فکر مت کرنا، عشرت بیگم نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا۔ دونوں بہنیں خوشی سے اچھلتی ہوئی کمروں کی طرف بھاگ گئیں۔ الماریاں کھلنے لگی، کپڑے بستر پر بکھر گئے، زیورات کے ڈبے باہر نکل آئے۔ آئینوں کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں خود کو دیکھنے لگیں۔ ہر لمحہ صرف ایک ہی خیال تھا، شاہ میر۔ ادھر کچے صحن کے دوسرے کنارے پر موجود چھوٹے سے کچن میں سفینہ خاموش کھڑی تھی۔ چہرے پر جلنے کا سرخ نشان ابھی تک صاف دکھائی دے رہا تھا، گال پر چھالا بن چکا تھا، ہلکی سی ہوا بھی اس زخم میں چبھن پیدا کر رہی تھی۔ ہاتھ میں لمبی سی فہرست تھی، ایک ایک چیز پڑھ رہی تھی، ہر لفظ کے ساتھ ذمہ داری بڑھتی جا رہی تھی۔ اطالوی پاستا، وہ دھیرے سے بولی۔ چائنیز نوڈلز، لب ہلکے سے ہلے۔ گرلڈ چکن، اس نے سانس بھری۔ روسٹ بیف، آنکھیں بند ہو گئیں۔ بریانی، اس کے ہونٹوں پر پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ شاہ میر صاحب کو پسند ہے، وہ خود سے بولی۔ اسی لمحے عشرت بیگم کچن میں داخل ہوئی۔ کام شروع کیوں نہیں ہوا؟ تیز آواز گونجی۔ ابھی لسٹ دیکھ رہی تھی، سفینہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ لسٹ دیکھنے سے کھانا نہیں بنتا، عشرت بیگم غرائیں۔ جی، سفینہ نے آہستہ جواب دیا۔ آج آدھا کام مکمل ہونا چاہیے، انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ جی، کل کوئی کمی نظر نہیں آنی چاہیے۔ جی، اگر ایک چیز بھی خراب ہوئی؟ عشرت بیگم نے قریب آ کر کہا۔ میں پوری کوشش کروں گی، سفینہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ کوشش نہیں چاہیے، نتیجہ چاہیے، وہ گھورتے ہوئے بولی۔ جی، سفینہ خاموشی سے کام میں لگ گئی۔ بڑے بڑے برتن نکالے، مسالے الگ رکھے، چاول صاف کیے، سبزیوں کی ٹوکری ایک طرف رکھی، فریزر کھولا، گوشت باہر نکالا۔ ہر کام ترتیب سے شروع ہو گیا۔ کچن میں ہلکی ہلکی خوشبو پھیلنے لگی، دھوپ روشن کھڑکی سے اندر اتر رہی تھی، برتنوں پر سنہری روشنی چمک رہی تھی، پسینہ اس کے پیشانی سے بہہ کر زخمی گال کے قریب پہنچا۔ تکلیف مزید بڑھ جاتی، وہ پھر بھی خاموش رہتی۔ دوپہر تک سائرہ، مائرہ واپس لوٹ آئیں، ہاتھوں میں مہنگے شاپنگ بیگز تھے، چہروں پر موٹی تہ والا میک اپ تھا، بال نئے انداز میں بنے ہوئے تھے، ناخن چمک رہے تھے۔ امی، ہمیں دیکھیں، سائرہ نے خوشی سے کہا۔ واہ میری بیٹی، عشرت بیگم نے تعریف کی۔ میں خوبصورت لگ رہی ہوں؟ مائرہ نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت زیادہ، عشرت بیگم نے فوراً جواب دیا۔ شامل مجھے ہی دیکھے گا، سائرہ نے گردن اکڑا کر کہا۔ خواب دیکھتی رہو، مائرہ ہنس دی۔ وہ مجھے پسند کرے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، دیکھ لینا، تم دیکھ لینا۔ دونوں بہنوں کی بحث بڑھنے لگی۔ عشرت بیگم نے ہاتھ اٹھا دیا۔ بس، دونوں خاموش ہو گئی، کل کسی نے لڑائی نہیں کرنی، انہوں نے سختی سے کہا۔ جی امی، دونوں نے ایک ساتھ جواب دیا۔ اسی وقت سفینہ ٹرے میں چائے لے کر اندر آئی، اس کا سادہ لباس پرانا تھا،
دوپٹہ کئی جگہ سے پھٹا ہوا تھا، چہرے کا زخم نمایاں تھا، تھکن اس کی آنکھوں سے صاف جھلک رہی تھی۔ چائے رکھو، عشرت بیگم نے حکم دیا۔ جی، سفینہ نے خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ دی۔ سائرہ نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ ابھی تک نشان موجود ہے، وہ ہنس کر بولی۔ مائرہ بھی مسکرا دی۔ بہت عجیب لگ رہی ہو، اس نے طنز کیا۔ سفینہ خاموش رہی۔ جو سوٹ جلایا تھا یاد ہے؟ عشرت بیگم نے سرد لہجے میں کہا۔ جی، پھر یاد رکھنا دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی۔ سفینہ نے نظریں جھکا لی، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ خاموشی سے واپس کچن کی طرف چل دی۔ پیچھے قہقہوں کی آوازیں گونجتی رہیں۔ سامنے چولہوں کی تپش اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری طرف ہزاروں میل دور شہمیر اپنی واپسی کی تیاری مکمل کر چکا تھا۔ اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی خبر نے پورے خاندان میں کتنے خواب جگا دیے تھے، کتنی امیدیں باندھی تھیں، کتنی سازشیں جنم دے دی تھیں۔ رات کی تاریکی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ لندن کے بڑے ہوائی اڈے سے اڑنے والی پرواز کئی گھنٹوں کا سفر طے کرنے کے بعد پاکستان کی سرزمین پر اتر چکی تھی۔ جہاز کا دروازہ کھلا، مسافر ایک ایک کر کے باہر نکلنے لگے۔ انہی مسافروں کے درمیان شہمیر بھی موجود تھا۔ قد لمبا تھا، جسے متناسب تھا، چہرہ بے حد دلکش تھا، ہلکی ہلکی داڑھی اس کی شخصیت کو مزید باوقار بنا رہی تھی۔ قدرے لمبے ماتھے پر بکھرے ہوئے بال، گہرے نیلے رنگ کا اوور کوٹ، سفید شرٹ، سیاہ پینٹ، چمکتے ہوئے جوتے، ہاتھ میں مہنگا سفری بیگ، ہر چیز اس کی نفاست کی گواہی دے رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی پرانی انگریزی فلم کا ہیرو خاموشی سے چلتا ہوا سامنے آ گیا ہو۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ چند لوگوں کی نظریں اس پر رک گئی۔ کچھ لڑکیاں مڑ کر دوبارہ اسے دیکھنے لگیں۔ چند نوجوان بھی حیرت سے اس کی شخصیت کا جائزہ لینے لگے۔ شہمیر نے کسی پر توجہ نہیں دی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ شہمیر نے کسی پر توجہ نہیں دی۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ موجود تھی۔ سامان وصول کرنے کے بعد وہ باہر آ گیا۔ اس نے پہلے ہی اپنے ایک کزن سے گاڑی کرائے پر لینے کے لیے کہہ دیا تھا۔ نئی گاڑی شو روم سے سیدھی ہوائی اڈے پہنچ چکی تھی۔ اس نے بیگ پچھلی سیٹ پر رکھا، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا، گاڑی سٹارٹ کی، نیویگیشن سسٹم آن کیا، منزل کا پتہ درج کیا۔ گاڑی آہستہ آہستہ شہر کی سڑکوں پر چلنے لگی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ لمبی سڑکیں، پرانی عمارتیں، نئی بلند و بالا بلڈنگیں، مصروف بازار، چائے کے ہوٹل، پھلوں کے ٹھیلے، ہر منظر اس کے لیے نیا بھی تھا، اپنا بھی تھا۔ وہ خاموشی سے ہر چیز کو محسوس کر رہا تھا۔ آخر اپنا شہر اپنا ہی ہوتا ہے۔ وہ دھیرے سے خود سے بولا۔ جب وہ پاکستان سے گیا تھا تب عمر بہت کم تھی، یادیں دھندلی تھیں، چہرے بھول چکا تھا، گلیاں بھول چکا تھا، صرف اتنا یاد تھا کہ وہ اسی مٹی میں پیدا ہوا تھا، باقی سب تصویروں کی طرح ذہن سے مٹ چکا تھا۔ پاکستان کو اس نے زیادہ تر ویڈیوز میں دیکھا تھا، یوٹیوب پر دیکھا تھا، تصویریں دیکھی تھی، کہانیاں سنی تھی۔ آج پہلی بار وہ سب حقیقت کی شکل میں اس کے سامنے موجود تھا۔ گاڑی چلتی رہی، اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کی طرف چلا گیا۔ وہ MBBS مکمل کر چکا تھا، ہسپتال میں کام کر رہا تھا، زندگی میں کامیابی موجود تھی، پیسہ موجود تھا، عزت موجود تھی، ایک چیز پھر بھی خالی تھی، دل۔ ابھی تک کسی لڑکی کو اس جگہ تک رسائی نہیں ملی تھی۔ لندن میں اس کے پیچھے بہت سی لڑکیاں گھومتی تھیں، کئی غیر مسلم لڑکیاں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، کئی نے شادی کی خواہش بھی ظاہر کی تھی۔ شہمیر ہر بار مسکرا کر بات بدل دیتا تھا۔ وہ مسلمان لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، اس کے والدین بھی یہی چاہتے تھے، اس لیے اس نے کبھی کسی کو امید نہیں دی۔ وہ پہلے پاکستان گھومنا چاہتا تھا، پھر اگر قسمت میں لکھا ہوا تو شادی بھی کر لے گا۔ گاڑی آخر کار اپنے چچا کے گھر کے سامنے جا کر رک گئی۔
یہ وہی چچا تھے جن کے بیٹوں سے اس کی اکثر فون پر بات ہوتی رہتی تھی۔ وہ سب دروازے پر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شہمیر، ایک کزن خوشی سے بولا۔ السلام علیکم، شہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ گلے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کافی دیر تک ہنسی مذاق چلتا رہا۔ سامان اندر رکھ دیا گیا۔ گھر کے اندر خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا۔ اسی گھر میں 2 جوان لڑکیاں بھی موجود تھیں۔ دونوں پردے کے پیچھے سے بار بار شہمیر کو دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کے دل میں ایک ہی خیال تھا، اگر قسمت مہربان ہو جائے۔ شہمیر نے ایک لمحے کے لیے بھی سر اٹھا کر کسی کو نہیں دیکھا۔ اس کی نظریں زیادہ تر دسترخوان پر رہیں۔ کھانا بہت مزیدار ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ چچی نے فخر سے جواب دیا۔ بہت عرصے بعد ایسا ذائقہ ملا ہے، شہمیر نے تعریف کی۔ کھانے کے بعد سب ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کل کریم چچا کے گھر دعوت ہے، ایک کزن نے بتایا۔ ضرور آؤں گا، شہمیر نے فوراً کہا۔ پورا خاندان آئے گا؟ بہت اچھا، تمہیں سب سے ملوائیں گے، مجھے بھی سب سے ملنے کا شوق ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ پھر گفتگو کا رخ لندن کی طرف مڑ گیا۔ وہاں زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ایک کزن نے پوچھا۔ بہت مصروف، شہمیر نے جواب دیا۔ برف واقعی اتنی پڑتی ہے؟ دوسرے نے پوچھا۔ ہاں، لوگ واقعی وقت کے پابند ہوتے ہیں، بہت زیادہ۔ کھانا کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ تر سادہ۔ تمہیں پاکستان کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی تھی؟ بریانی، شہمیر ہنس دیا۔ سب زور سے ہنس پڑے۔ کئی گھنٹے اسی طرح گزر گئے۔ شام اتر آئی۔ آسمان پر نارنجی روشنی پھیل گئی۔ ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ شہمیر بالکنی میں جا بیٹھا۔ سامنے درختوں کی شاخیں ہل رہی تھیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف واپس جا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی ہلکے قدموں کی آواز سنائی دی۔ سمیہ وہاں آ گئی۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ بڑے ہیرو بن گئے ہو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ایسا کیا ہو گیا؟ شہمیر نے مسکرا کر پوچھا۔ وہاں کیا کھاتے رہتے ہو جو یہاں کھاتے ہیں؟ شہمیر نے جواب دیا۔ امی بناتی ہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ سمیہ ہنس دی۔ تم تو پورے انگریز لگ رہے ہو، اتنے ہینڈسم ہو گئے ہو، اتنے خوبصورت ہو کہ کیا ہی بتاؤں۔ شہمیر چند لمحے خاموش رہا۔ اسے اپنی والدہ کی بات یاد آ گئی۔ وہاں جانا، ہر بات سمجھ کر کرنا، کسی کو غلط امید مت دینا، لوگ تمہیں داماد بنانے کی کوشش کریں گے، تم صرف گھومنا، واپس آ جانا۔ اس نے دل ہی دل میں گہرا سانس لیا۔ تم بھی اچھی لگ رہی ہو، اس نے شائستگی سے کہا۔ سمیہ کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ، میں تمہیں اچھی لگتی ہوں؟ شہمیر فوراً سنبھل گیا۔ میرا مطلب ہے تم پہلے سے بڑی ہو گئی ہو، اعتماد آ گیا ہے، بس یہی کہنا چاہ رہا تھا۔ سمیہ چند لمحے خاموش رہی۔ شہمیر نے محسوس کیا کہ گفتگو غیر ضروری سمت میں جا رہی ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ امی کو کال کرنی ہے، وہ مسکرا کر بولا۔ سمیہ نے زبردستی مسکراہٹ قائم رکھی۔ اچھا، بات کر لو۔ شہمیر بالکنی کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ اس نے فون ملایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے آواز آئی۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام امی۔ سفر کیسا رہا؟ بہت اچھا۔ پاکستان کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا۔ سب لوگ کیسے ہیں؟ ابھی تک سب بہت اچھے لگے۔ کل عشرت چچی کے گھر دعوت ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی والدہ چند لمحے خاموش ہو گئی۔ دیکھو، ذرا سنبھل کر رہنا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ کیوں امی؟ عشرت بہت خطرناک عورت ہے، لبنہ کے انتقال کے بعد اس کے گھر پر قبضہ کر لیا، ہم کچھ نہ کر سکے۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، سفینہ، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ شہمیر سوچ میں پڑ گیا۔ سفینہ، وہی جو بچپن میں میرے ساتھ کھیلتی تھی؟ ہاں، بہت پیاری بچی تھی۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذہنی مریض ہے، کمرے سے باہر نہیں نکلتی۔ مجھے یقین نہیں آتا، مجھے لگتا ہے اس بچی کو انہوں نے ہی صدمے دیے ہوں گے۔ ہم نے برسوں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ویڈیو کال پر، نہ تصویروں میں، نہ عید پر۔ پتہ نہیں پڑھایا بھی ہے، پتہ نہیں کس حال میں رکھا چھوڑا ہے۔ شہمیر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا پہلے سے ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ ہو سکتا ہے ماں باپ کے جانے کا صدمہ برداشت نہ کر سکی ہو، وہ آہستہ سے بولا۔
مجھے ایسا نہیں لگتا، اس کی والدہ نے افسوس سے کہا۔ اگر کل موقع ملا میں اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا، آپ کی بات بھی کروا دوں گا اگر وہ واقعی وہاں موجود ہوئی۔ ضرور بیٹا، مجھے اس بچی کی بہت فکر رہتی ہے۔ کال ختم ہو گئی۔ شاہمیر کافی دیر تک وہیں خاموش کھڑا رہا۔ ہلکی ہوا اس کے بالوں کو بکھیر رہی تھی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جس لڑکی کا نام ابھی اس کے کانوں میں گونجا تھا، وہ اسی وقت ایک گرم کچن میں کھڑی جلتے ہوئے چولہوں کے سامنے اگلے دن کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ عشرت بیگم کے گھر کے باہر دوپہر کی دھوپ پھیل چکی تھی۔ بڑے سے گیٹ پر رنگ برنگی جھنڈیاں لگی ہوئی تھی۔ صحن دھل چکا تھا، ہر طرف صفائی نظر آ رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے کرسیاں سجا دی گئی تھیں۔ ڈرائنگ روم میں نئے غلاف ڈالے گئے تھے۔ پورے گھر میں خوشبو پھیل رہی تھی۔ اسی دوران ایک چمکتی ہوئی گاڑی آ کر گیٹ کے سامنے رکی۔ ڈرائیور سائڈ کا دروازہ کھلا۔ شاہمیر باہر اترا۔ گہرے رنگ کی شرٹ، نفیس پینٹ، ہلکا سا اوور کوٹ، ہاتھ میں خوبصورت گفٹ بیگز۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھولوں کی ٹوکری اور پھلوں کی بھی، مٹھائی کے ڈبے، بیرون ملک سے لائے ہوئے تحائف۔ اس نے مسکرا کر دروازے کی گھنٹی بجائی۔ نوکر نے فوراً گیٹ کھول دیا۔ السلام علیکم، شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام۔ اندر سے کئی آوازیں ایک ساتھ سنائی دیں۔ عشرت بیگم تیزی سے باہر آئیں۔ ارے میرے بیٹے آ گئے، تو غیر معمولی خوشی سے بولی۔ انہوں نے اشارہ کیا۔ چند بچے اوپر والی بالکنی سے پھولوں کی پتیاں برسانے لگے۔ شاہمیر چند لمحوں کے لیے حیران رہ گیا۔ چچی یہ سب کیا ہے؟ وہ ہنس کر بولا، میرے بیٹے پہلی بار آئے ہیں، استقبال تو بنتا ہے۔ عشرت بیگم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ شاہمیر نے تحائف آگے بڑھا دیے۔ یہ آپ سب کے لیے۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ عشرت بیگم نے تحفے لیتے ہوئے کہا۔ چہرے کی خوشی صاف بتا رہی تھی کہ انہیں یہ سب بہت پسند آیا ہے۔ وہ اسے ڈرائنگ روم میں لے آئیں۔ کمرہ مہنگے پردوں سے سجا ہوا تھا۔ میز پر طرح طرح کے اسنیکس رکھے ہوئے تھے۔ چائے کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ چند لمحوں بعد سائرہ اندر آئی۔ چہرے پر گہرا میک اپ، بال نفاست سے بنے ہوئے، مہنگا لباس۔ اس کے پیچھے مائرہ بھی آ گئی۔ اس نے بھی خاص تیاری کر رکھی تھی۔ دونوں بار بار شاہمیر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بیٹا چائے لو۔ عشرت بیگم نے کپ آگے بڑھایا۔ شکریہ چچی، شاہمیر نے مسکرا کر کہا۔ وہ ایک گھونٹ لیتا، عشرت بیگم فوراً ہنس دیتی۔ واہ، دیکھا کیسے چائے پی، وہ خوشی سے بولی۔ عشرت بیگم کا اس ٹائم یہ حال تھا کہ اگر شاہمیر سانس بھی لیتا تو وہ کہتی کہ دیکھو کتنا اچھا سانس لیا ہے، اس سے زیادہ اچھا سانس کوئی نہیں لے سکتا۔ واہ واہ، سانس لینا تو کوئی شاہمیر سے سیکھے۔ کہنے لگی کہ بڑے خوبصورت ہو گئے ہو، اب شادی کر لو۔ شاہمیر نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ سائرہ ہنسنے لگی۔ مائرہ بھی مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھی رہی، جبکہ شاہمیر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کوئی کسی انسان کی خوشامد کر رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے، اور خوشامد کبھی بھی کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کو یہ خوشامد اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد میز پر مختلف ڈشیں رکھ دی گئی۔ یہ پاستا ضرور چکھنا، مائرہ نے جلدی سے پلیٹ آگے بڑھائی۔ میں نے بنایا ہے، وہ اعتماد سے بولی۔ شاہمیر نے پلیٹ کی طرف دیکھا، پھر مائرہ کی طرف، پھر خاموشی سے ایک لقمہ چکھ لیا۔ ذائقہ حیرت انگیز تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا۔ بہت مزیدار ہے، اس نے سچائی سے کہا۔ اس نے دوسری ڈش چکھی، پھر تیسری۔ ہر ڈش پہلے سے بہتر محسوس ہوئی۔ وہ دل میں سوچنے لگا، یہ کھانا کسی بہت ماہر ہاتھ نے بنایا ہے۔ اسی لمحے کچن کی طرف سے ہلکے قدموں کی آواز آئی۔ سادہ لباس میں ایک لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے دوپٹہ درست کیا، پیشانی پر پسینے کے قطرے تھے، چہرے پر تھکن نمایاں تھی۔ وہ سیدھی عشرت بیگم کے پاس جا کر آہستہ سے بولی، چچی کھانا مکمل تیار ہے۔ عشرت بیگم نے بے خیالی میں جواب دیا، سفینہ جاؤ دسترخوان لگا دو۔ شاہمیر کی نظریں فوراً اس لڑکی پر جم گئی۔ بچپن کی دھندلی سی یاد اچانک ذہن میں ابھری۔ اس نے آہستہ سے کہا، سفینہ؟ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، وہ دھیرے سے بولی۔
شاہمیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ چند قدم چل کر اس کے قریب آیا۔ تم سفینہ ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی۔ اس نے نظر جھکا لی۔ شاہمیر نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گیا۔ چہرے پر موجود نشان صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ سفینہ نے فوراً جواب نہیں دیا۔ کچھ نہیں، وہ آہستہ سے بولی۔ مجھے دیکھو، مجھے پہچانا؟ شاہمیر نے مسکرا کر کہا۔ سفینہ نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ جی، پہچان لیا، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ آپ شاہمیر بھائی ہیں؟ شاہمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بالکل۔ پھر اس کی نگاہ دوبارہ سفینہ کے چہرے پر گئی۔ تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے کام ہے، میں بعد میں چلی جاؤں گی، سفینہ نے آہستہ سے کہا۔ پہلے صحت پھر باقی سب، شاہمیر نے جواب دیا۔ عشرت بیگم جلدی سے بول اٹھی۔ بیٹا یہ بالکل ٹھیک ہے، بس معمولی سی بات ہے۔ شاہمیر نے ان کی بات سنی، پھر دوبارہ سفینہ کی طرف دیکھا۔ چلو ہم ابھی چلتے ہیں، وہ نرمی سے بولا۔ سفینہ گھبرا گئی۔ نہیں، ضرورت نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ فکر مت کرو، صرف معائنہ کروانا ہے، شاہمیر نے اطمینان سے کہا۔ چند لمحوں بعد دونوں گھر سے نکل گئے۔ عشرت بیگم، سائرہ، مائرہ تینوں خاموش کھڑی رہ گئیں۔ ان کے سامنے سجا ہوا دسترخوان ویسے ہی رہ گیا۔ کمرے میں پھیلی خوشی یکدم ماند پڑ گئی۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر چل رہی تھی۔ سفینہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے جوڑے بیٹھی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہی ہیں؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ ہسپتال، شاہمیر نے مختصر جواب دیا۔ بعد میں مجھے بہت ڈانٹ پڑے گی، سفینہ نے مدھم آواز میں کہا۔ شاہمیر نے اس کی طرف دیکھا۔ پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، باقی باتیں بعد میں دیکھیں گے، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ ہسپتال پہنچتے ہی عملہ شاہمیر کو پہچان گیا۔ چند رسمی باتوں کے بعد سفینہ کا معائنہ کیا گیا۔ ڈاکٹر نے زخم دے کر سنجیدگی سے علاج شروع کیا۔ ضروری صفائی کی گئی، پٹی کی گئی، دوائی تجویز کی گئی۔ پھر ڈاکٹر نے شاہمیر کی طرف دیکھ کر کہا، 3-4 دن پہلے سے ان کو یہ چوٹ لگی ہے اور کسی نے ابھی ٹریٹمنٹ نہیں دیا۔ اس کے اوپر 2 اسٹیچز لگنے تھے، اب انفیکشن ہو چکا ہے، اب اسٹیچز نہیں لگ سکتے، اس لیے ہم نے پٹی کر دی۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے، غذا بہتر ہونی چاہیے، ابھی طاقت کی ڈرپ لگانی پڑے گی تاکہ تھوڑی صحت بحال ہو جائے، دوائیاں وقت پر دینی ہوں گی۔ شاہمیر نے سر ہلا دیا۔ سفینہ کو ایک آرام دہ کمرے میں منتقل کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی۔ چہرے پر جھجک صاف نظر آ رہی تھی۔ شاہمیر کرسی کھینچ کر قریب بیٹھ گیا۔ اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سفینہ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے صرف کھڑکی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد فون بجا۔ عشرت بیگم کی کال تھی۔ انہوں نے ہسپتال کا پتہ معلوم کیا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں بیٹیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئی۔ ارے میری بچی، عشرت بیگم نے اندر آتے ہی بلند آواز میں کہا۔ ہمیں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ وہ سفینہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ تمہیں کس ٹائم یہ چوٹ لگی؟ ہمیں تو بتایا ہی نہیں، کھانا پکانے میں لگی رہی۔ ارے کھانا چاہتا بھاڑ میں، پہلے ہمیں بتاتی کہ چوٹ لگی ہے۔ شاہمیر خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے ڈاکٹر کی بات یاد تھی کہ زخم 3 سے 4 دن پرانا تھا، جس کے اندر انفیکشن ہو چکا تھا، اور یہ سرعام جھوٹ بول رہی تھی کہ چوٹ شاید ابھی لگی تھی۔ اس نے پرسکون لہجے میں کہا، چچی آئندہ ان کی طبیعت کا ذرا زیادہ خیال رکھیے گا۔ عشرت بیگم نے فوراً سر ہلایا۔ ضرور بیٹا، ہم پوری کوشش کریں گے۔ پھر انہوں نے بات بدل دی۔ تم نے کھانا بھی نہیں کھایا؟ شاہمیر ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، بعد میں کھا لوں گا۔ پھر چند لمحے سوچ کر بولا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو میں آج رات بھی آپ ہی کے گھر رہ جاؤں؟ عشرت بیگم کے چہرے پر لمحے بھر کو گھبراہٹ آئی۔ پھر انہوں نے مسکرا کر کہا، ضرور بیٹا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد عشرت بیگم نے سائرہ کی طرف دیکھا۔ جاؤ شاہمیر کو ہسپتال دکھا لو۔ سائرہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ شاہمیر نے نرمی سے جواب دیا، چچی میری زندگی کا زیادہ حصہ ہسپتالوں میں گزرا ہے،
آج یہیں بیٹھنا زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ سائرہ خاموش ہو کر واپس بیٹھ گئی۔ شاہمیر کی نظریں ایک بار پھر سفینہ کی طرف اٹھیں۔ اب اس کے دل میں ایک ہی سوال بار بار گونج رہا تھا، آخر اس خاموش لڑکی کی زندگی میں ایسا کیا گزرا تھا جس نے اس کی آنکھوں سے مسکراہٹیں چھین لی تھی؟ شام ڈھل چکی تھی، ہسپتال کی کھڑکیوں سے نارنجی روشنی اندر اتر رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی خاموشی تھی۔ سفینہ آرام سے بستر پر نیم دراز تھی۔ اس کے ہاتھ میں لگی ڈرپ آہستہ آہستہ ختم ہونے کے قریب تھی۔ عشرت بیگم ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ سائرہ دوسری طرف کرسی پر موبائل چلا رہی تھی۔ مائرہ بار بار آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ تینوں بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھتی تھی، پھر شاہمیر کی طرف دیکھنے لگتی۔ اگر شاہمیر وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید وہ چند منٹ بھی نہ رکتی، پر آج حالات مختلف تھے۔ وہ جانتی تھی کہ شاہمیر ہر بات غور سے دیکھ رہا ہے، اس لیے تینوں نے اپنے چہروں پر فکر مند کا نقاب اوڑھ رکھا تھا۔ آخر کار ڈاکٹر دوبارہ کمرے میں آیا۔ اس نے سفینہ کا معائنہ کیا۔ اب طبیعت پہلے سے بہتر ہے، وہ اطمینان سے بولا۔ دوائیاں وقت پر لیتے رہیے گا، زیادہ آرام کیجیے گا، آج بھاری کام مت کیجیے گا، چکر آ سکتے ہیں۔ شاہمیر نے پوری توجہ سے ہر بات سنی۔ چند ضروری ہدایت لینے کے بعد وہ سب ہسپتال سے باہر نکل آئے۔ گاڑی خاموشی سے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ پورے راستے سفینہ خاموش رہی۔ شاہمیر نے بھی اسے آرام کرنے دیا۔ گاڑی گھر کے سامنے آ کر رکی۔ عشرت بیگم سب سے پہلے اندر آئیں۔ ڈرائنگ روم میں پہنچتے ہی شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، چچی اگر اجازت ہو تو اب کھانا کھا لیتے۔ ہاں ہاں بیٹا، ابھی لگواتی ہوں، عشرت بیگم نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر انہوں نے مڑ کر بلند آواز میں کہا، سفینہ کھانا گرم کرو۔ سفینہ ابھی دروازے کے قریب ہی کھڑی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھانے لگی۔ اسی لمحے شاہمیر نے حیرت سے عشرت بیگم کی طرف دیکھا۔ چچی، وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ عشرت بیگم رک گئی۔ جی بیٹا، یہ ابھی ہسپتال سے آئی ہے، ڈاکٹر نے ابھی کہا ہے کہ آرام کرنا ہے، ڈرپ کے فوراً بعد زیادہ دیر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہیے، آپ پھر بھی انہیں کام کے لیے کہہ رہی ہیں۔ کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ عشرت بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ انہوں نے فوراً لہجہ بدلا۔ ارے میں تو بھول ہی گئی تھی، وہ بناوٹی انداز میں بولی۔ شاہمیر نے سائرہ مائرہ کی طرف دیکھا۔ سائرہ، مائرہ، آپ دونوں تو موجود ہیں، اگر کھانا آپ دونوں نے بنایا ہے گرم بھی آپ دونوں ہی کر لیں، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگیں۔ چند لمحوں تک کسی کی زبان نہ کھلی۔ عشرت بیگم نے فوراً بات سنبھالی۔ ہاں بالکل کر لیں گی، انہوں نے مصنوعی ہنسی کے ساتھ کہا۔ ویسے بھی سفینہ نے صرف ایک ہی چیز بنائی تھی، اسی میں بیچاری کو چوٹ لگ گئی، انہوں نے بے پرواہی سے کہا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف چلی گئی۔ سائرہ مائرہ دونوں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ شاہمیر خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نگاہ چند لمحوں تک کچن کے بند دروازے پر جمی رہی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو سامنے نہیں آ رہی۔ سفینہ آہستہ آہستہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ واقعی کمزوری محسوس کر رہی تھی، چہرہ پہلے سے زیادہ زرد لگ رہا تھا۔ شاہمیر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے آواز بہت دھیمی رکھی۔ سفینہ، اس نے نرمی سے پکارا۔ جی، سفینہ نے نظریں جھکا کر جواب دیا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی، اگر جواب نہ دینا چاہو تب بھی کوئی بات نہیں۔ سفینہ خاموش رہی۔ شاہمیر نے چند لمحے انتظار کیا، پھر آہستہ سے بولا، یہ چوٹ کیسے لگی؟ سفینہ کے ہاتھ ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے سچ بتاؤ، شاہمیر نے تحمل سے کہا۔ میں تمہیں ڈانٹوں گا نہیں، میں صرف جاننا چاہتا ہوں۔ سفینہ کی پلکیں جھک گئی۔ کچھ نہیں، وہ بمشکل بول سکی، بس ایک حادثہ تھا۔ شاہمیر نے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کی۔ حادثے میں لوگ اس طرح جواب نہیں دیتے۔ وہ آہستہ سے بولا، تم ہر سوال سے ڈر جاتی ہو، ہر آواز پر چونک جاتی ہو، ہسپتال جاتے ہوئے بھی ڈر رہی تھی، اب بھی ڈر رہی ہو۔
سفینہ نے ہونٹ بھیج لیے۔ خاموشی پہلے سے گہری ہو گئی۔ اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتی میں زبردستی نہیں کروں گا، شہمیر نے نرم لہجے میں کہا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہر تکلیف اکیلے برداشت کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ سفینہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ واقعی ٹھیک ہوں۔ شہمیر نے محسوس کر لیا کہ یہ لفظ صرف زبان نے ادا کیے ہیں، دل نے نہیں۔ اس نے مزید سوال نہ کیا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جلد یا بدیر اسے اس گھر کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ شہمیر نے اس ڈاکٹر کا نمبر لے لیا تھا اور بعد میں اس سے فون پر پوچھا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ نے کنفرم کیا مریضہ سے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، وہ تو نہیں بتا رہی۔ آپ کا کیا اندازہ تھا؟ وہ کہنے لگے کہ میں اس کے سامنے نہیں بولا کیونکہ وہ مجھے بھی کافی ڈری ہوئی لگ رہی تھی، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ شاید ان کو کسی نے کچھ کیا، یا اپنے ساتھ تو کوئی انسان ایسا کر نہیں سکتا، لیکن جلے ہوئے کا زخم تھا، اور یہ زخم کسی تیل یا گرم پانی کی وجہ سے نہیں تھا، کسی سالڈ چیز کی وجہ سے تھا۔ باقی میں تفصیل تو نہیں جانتا، اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان سے پوچھ لیں۔ شہمیر کو سمجھ آ گئی تھی کہ کیا معاملہ ہوگا، اور اب اس کو یہ بھی پتا تھا کہ اس کا پاکستان آنا اس لیے تھا کہ شاید وہ کسی کے لیے مسیحا بن کر آیا تھا، کیونکہ اب اسے اس لڑکی کو بچانا تھا۔ اس رات اس گھر میں ایک ایسی بات ہوئی جو برسوں سے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دسترخوان بچھ چکا تھا، کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل رہی تھی۔ بریانی، قورمہ، سلاد، رائتا، مختلف سالن، سب کچھ ترتیب سے رکھا ہوا تھا۔ عشرت بیگم نے سب کو آواز دی، آ جاؤ، کھانا تیار ہے۔ سائرہ مائرہ فوراً آ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ شہمیر بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ سفینہ حسب عادت خاموشی سے کچن کی طرف مڑ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ سب کے کھانے کے بعد ہی اس کی باری آئے گی۔ اسی لمحے شہمیر نے اسے روک لیا۔ سفینہ، وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ جی، ادھر آؤ، میں بعد میں کھا لوں گی، اس نے دھیرے سے کہا۔ بعد میں کیوں؟ شہمیر نے حیرت سے پوچھا۔ پہلے آپ لوگ کھا لیں، پھر میں کھا لوں گی۔ نہیں، آج سب ایک ساتھ کھائیں گے۔ شہمیر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ سفینہ نے بے یقینی سے عشرت بیگم کی طرف دیکھا۔ عشرت بیگم کے چہرے کے تاثرات ایک لمحے کے لیے بدل گئے، پھر انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ اوڑھ لی۔ ہاں ہاں بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ سفینہ آہستہ آہستہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ وہ سب کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، وہ پلیٹ کو بھی پوری طرح نہیں پکڑ پا رہی تھی۔ شہمیر نے خاموشی سے بریانی اس کی پلیٹ میں ڈالی۔ کھاؤ، وہ مسکرا کر بولا۔ سفینہ نے چھوٹا سا لقمہ لیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ کسی نے کبھی اس سے یہ نہیں کہا تھا کہ سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ اس کے لیے تو ہمیشہ یہی اصول تھا، پہلے پورا گھر، پھر سارے برتن، پھر صفائی، پھر اگر کچھ بچ جائے تب کھانا۔ شہمیر نے محسوس کیا کہ وہ بہت کم کھا رہی ہے۔ اتنا کم کیوں؟ اس نے پوچھا۔ عادت نہیں رہی، سفینہ کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ پھر وہ فوراً خاموش ہو گئی۔ شہمیر نے کچھ نہ کہا، صرف ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا۔ اس ایک جملے نے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ کھانے کے بعد وہ خود دوائیاں لے آیا، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا۔ یہ دوائی ابھی کھا لو، اس نے نرمی سے کہا۔ سفینہ نے خاموشی سے دوائی لے لی۔ ڈاکٹر نے آرام کا بھی کہا تھا، اب جا کر سو جاؤ، وہ آہستہ سے بولا۔ مہمانوں والا کمرہ صاف کر دیا گیا تھا، کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی، سفید چادر بچھی ہوئی تھی، کمرہ پرسکون تھا۔ سفینہ لیٹی، دوائی نے آہستہ آہستہ اثر دکھانا شروع کر دیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ شہمیر دروازے کے پاس چند لمحے کھڑا رہا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ سکون دکھائی دے رہا تھا، کئی برسوں کی تھکن جیسے نیند میں ڈھل گئی تھی۔ اسی لمحے شہمیر کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے اندر سے کوئی آواز بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہو، اس کا خیال رکھو، یہ اکیلی ہے، اسے کسی اپنے کی ضرورت ہے۔
شاہمیر نے گہرا سانس لیا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ اس نے موبائل اٹھایا، اپنی والدہ کو فون ملایا۔ السلام علیکم امی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا رہا آج کا دن؟ شاہمیر نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنا دیا۔ دوسری طرف کئی لمحوں تک خاموشی رہی۔ پھر اس کی والدہ کی بھاری آواز سنائی دی، تو ہمارا شک درست تھا۔ اتنے برس گزر گئے، پورے خاندان کو سب معلوم تھا، پھر بھی کسی نے اس بچی کے بارے میں نہیں پوچھا۔ امی، اس کی حالت دیکھ کر دل دکھتا ہے، شاہمیر نے دھیرے سے کہا۔ میں تو کہتی ہوں اسے وہاں سے نکالو، اسے سکون کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ شاہمیر چند لمحے خاموش رہا۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، آپ میرے ساتھ ہو نا؟ ہمیشہ میں تمہارے ساتھ ہوں، والدہ نے اعتماد سے کہا۔ شاہمیر کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ شکریہ امی۔ کال ختم ہو گئی۔ رات خاموشی سے گزر گئی۔ اگلی صبح سورج کی روشنی پورے گھر میں پھیل گئی۔ آج منظر مختلف تھا۔ سفینہ کو آرام کا کہا گیا تھا، اس لیے کچن میں سائرہ موجود تھی۔ مائرہ برتن دھو رہی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ناگواری صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ برتن ختم کیوں نہیں ہوتے؟ سائرہ بڑبڑائی۔ میں تو تھک گئی ہوں، مائرہ نے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا۔ عشرت بیگم صرف خاموش بیٹھی رہیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، پھر شاہمیر کا خیال آتے ہی خاموش ہو جاتی۔ ناشتہ تیار ہوا؟ سب میز کے گرد بیٹھ گئے۔ شاہمیر نے جان پوچھ کر اپنی برابر والی کرسی سفینہ کے لیے کھینچ دی۔ ادھر بیٹھو، اس نے مسکرا کر کہا۔ سفینہ جھجک گئی۔ میں یہاں؟ ہاں یہیں۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ شاہمیر نے فروٹ کی پلیٹ اٹھائی، سیب کاٹ کر اس کی پلیٹ میں رکھ دیا، پھر ابلا ہوا انڈا رکھا۔ یہ بھی کھاؤ، پروٹین ضروری ہے، زخم جلدی بھرے گا۔ سفینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ 2 دن پہلے جو چہرہ بجھا بجھا لگ رہا تھا، اب اس میں ہلکی سی تازگی آ گئی تھی۔ آرام، بہتر کھانا، وقت پر دوائیاں، ان سب نے اس کے چہرے کی رونق واپس لانا شروع کر دی تھی۔ سادہ لباس، بغیر میک اپ کا چہرہ، ہلکی سی مسکراہٹ، وہ اپنی فطری خوبصورتی میں نمایاں لگ رہی تھی۔ ادھر سائرہ، مائرہ، مہنگے کپڑے، مہنگا میک اپ، مہنگے زیورات، پھر بھی ان کی بے چینی ان کے چہروں سے جھلک رہی تھی۔ شاہمیر کی نظریں بے اختیار کئی مرتبہ سفینہ کی طرف اٹھ جاتی۔ عشرت بیگم یہ بات محسوس کر چکی تھی۔ انہوں نے فوراً ماحول بدلنے کی کوشش کی۔ تبھی شاہمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک خیال آیا ہے۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہم لاہور میں آج کیوں نہ شاہی قلعہ دیکھنے چلے؟ میں نے اس کے بارے میں بہت پڑھا ہے، مغل دور کی تعمیرات ہمیشہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ وہیں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر شام کو کوئی اچھی فلم بھی دیکھ لیں گے۔ سائرہ خوشی سے کھڑی ہو گئی۔ میں ابھی تیار ہو کر آتی ہوں۔ مائرہ بھی ہنسنے لگی۔ میں بھی۔ عشرت بیگم نے بھی مسکرا کر کہا، میں بھی جلدی تیار ہو جاتی ہوں۔ شاہمیر نے نرمی سے کہا، چچی ایک کام کر دیجئے۔ جی بیٹا، مجھے آپ کے ہاتھ کی بریانی بہت پسند آئی، پائے بھی، آپ وہ بنا دیجئے، رات واپس آ کر وہیں کھائیں گے۔ عشرت بیگم کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب گھر میں رکنا پڑے گا۔ اچھا، بنا دیتی ہوں، انہوں نے بمشکل کہا۔ پھر ان کی نظر سفینہ پر گئی۔ یہ آرام کر لے گی، اسے ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ شاہمیر نے فوراً جواب دیا، تھوڑی سیر بھی علاج کا حصہ ہوتی ہے، کھلی ہوا اچھی لگے گی، دل بھی بدل جائے گا۔ سفینہ بھی ہمارے ساتھ چلے گی۔ پھر اس نے سفینہ کی طرف دیکھا۔ تم تیار ہو جاؤ۔ سفینہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بھی؟ ہاں تم بھی۔ وہ پہلی مرتبہ ہلکا سا مسکرا دی۔ سائرہ، مائرہ دونوں اپنے کمروں کی طرف دوڑ گئی۔ عشرت بیگم خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد شاہمیر گاڑی کے پاس کھڑا ان سب کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا، آج سفینہ کو چند گھنٹوں کے لیے ہی صحیح اس گھر کی گھٹن سے دور لے جانا ضروری تھا۔ رات کے سائے آہستہ آہستہ پوری گھر پر پھیل رہے تھے۔ صحن میں ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ دور کہیں سے آذان کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سب اپنے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ چند ہی لمحوں بعد سائرہ اپنے ہاتھ میں پرس لیے
تیز قدموں سے عشرت بیگم کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے مائرہ بھی آ گئی۔ دونوں کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سائرہ نے اپنا پرس بستر پر پھینک دیا۔ مائرہ نے جوتے اتار کر ایک طرف پھینک دیے۔ عشرت بیگم چونک کر اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا ہوا؟ تم دونوں تو خوشی خوشی گئی تھی۔ سائرہ نے غصے سے کہا، ہم سیر کرنے نہیں گئے تھے، صرف شہمیر سفینہ سیر کرنے گئے تھے۔ عشرت بیگم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا مطلب؟ مائرہ نے بے بسی سے کہا، امی وہ پورا دن صرف سفینہ کے ساتھ رہا، ہم تو جیسے وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ سائرہ نے فوراً بات آگے بڑھائی۔ جہاں بھی چلتا تھا اسی کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا، بار بار پوچھتا تھا، تھکن تو نہیں ہوئی؟ چکر تو نہیں آ رہے؟ آرام کر لو، پانی پی لو، بیٹھ جاؤ۔ امی وہ ایسے خیال رکھ رہا تھا جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ مائرہ کی آواز میں حسد نمایاں تھا۔ کھانے کے لیے بیٹھے تو سفینہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، ہم دوسری طرف بیٹھے رہے، اس نے ایک مرتبہ بھی ہماری طرف نہیں دیکھا۔ سائرہ نے دانت پیستے ہوئے کہا، فلم دیکھنے گئے تب بھی ہمیں اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، ہمارے درمیان دوسری فیملی بیٹھی تھی، سفینہ اس کے ساتھ تھی، ہماری تو کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ مائرہ نے افسوس سے کہا، امی اس نے سفینہ کے لیے کپڑے خریدے، جوتے خریدے، ضروری چیزیں خریدی، ہم نے کہا ہمارے لیے بھی لے لیجئے، تو صاف کہہ دیا تم لوگوں کے پاس پہلے سے ہی بہت کچھ ہے، سفینہ کو ضرورت ہے۔ سائرہ کی آواز بھاری ہو گئی، امی گاڑی میں بھی سفینہ آگے بیٹھی تھی، ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے، وہ راستے بھر اس سے باتیں کرتا رہا، بار بار ہنستا رہا، ہم سے کسی نے ایک لفظ بھی نہیں پوچھا۔ مائرہ نے مایوسی سے کہا، امی قسم سے آج جیسی بے عزتی کبھی نہیں ہوئی، یہ لڑکی تو ہمارے سروں پر بیٹھ گئی ہے، پتہ نہیں اس نے شہمیر پر کیا اثر کر دیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عشرت بیگم کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، آنکھوں میں سختی اتر آئی تھی۔ وہ چند لمحوں تک خاموش سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، لگتا ہے بات بہت آگے نکل گئی ہے۔ سائرہ فوراً قریب آ گئی، اب کیا کریں گے امی؟ عشرت بیگم کی نظریں دروازے پر جم گئی، اب کچھ اور کرنا پڑے گا۔ ان کی آواز بہت دھیمی تھی، چہرے پر سنجیدگی نمایاں تھی۔ دوسری طرف مہمانوں والے کمرے میں خاموشی تھی، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ سفینہ کرسی پر بیٹھی تھی، شہمیر اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ کمرے میں صرف دیوار پر لگی گھڑی کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر دونوں خاموش رہے، پھر شہمیر نرمی سے بولا، دوپہر کو میں نے تم سے ایک بات کہی تھی۔ سفینہ نے سر جھکا لیا، میں جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ آہستہ سے بولا، سفینہ کچھ تو کہو۔ سفینہ نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا لی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، اس نے بمشکل کہا۔ کس بات کا ڈر؟ شہمیر نے نرمی سے پوچھا۔ سفینہ نے دھیرے سے جواب دیا، یہی کہیں آپ بھی مجھے بیچ راستے میں چھوڑ نہ دے۔ شہمیر چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا، پھر پرسکون لہجے میں بولا، میں کوئی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہتا جسے نبھا نہ سکوں، میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھیں۔ اگر تم بھی یہی چاہتی ہو تو میں اپنے والدین سے بات کروں گا، پھر باقاعدہ تمہارا رشتہ مانگوں گا، تمہاری عزت کے ساتھ، تمہاری مرضی کے ساتھ۔ سفینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں اکیلی تھی، وہ دھیرے سے بولی، اس لیے کبھی کسی سے کچھ کہہ نہیں سکی۔ شہمیر نے میز پر رکھے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا، اب تمہیں ہر فیصلہ اکیلے نہیں کرنا پڑے گا، اس نے اطمینان سے کہا، پہلے تم مکمل صحتیاب ہو جاؤ، پھر باقی سب باتیں بھی ہو جائیں گی۔ سفینہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ یہ خاموش اشارہ اس کے اعتماد کی پہلی جھلک تھی۔ شہمیر کے چہرے پر بھی سکون اتر آیا۔ اسی لمحے دروازے کے باہر سے ہلکی سی آہٹ آئی۔ کوئی چند لمحے وہاں رکا، پھر خاموشی سے وہاں سے مڑ گیا۔ شہمیر اور سفینہ کو اس بات کا احساس بھی نہ ہوا کہ گھر میں کوئی اور بھی ان کی گفتگو سننے کی کوشش کر چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج کی روشنی آہستہ آہستہ صحن میں پھیل رہی تھی۔ درختوں پر بیٹھی چڑیاں مسلسل چہچہا رہی تھیں۔
گھر کے اندر معمول کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ شاہمیر ناشتے کے بعد اپنے کمرے میں آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا، لندن میں اپنی والدہ کا نمبر ملایا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے مانوس آواز سنائی دی۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام امی، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ چند رسمی باتوں کے بعد شاہمیر چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، امی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں سفینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، پھر ایک گہرا سانس سنائی دیا۔ مجھے اندازہ تھا۔ اس کی والدہ دھیرے سے بولی، تم نے اچھی طرح سوچ لیا؟ جی، بہت اچھی طرح۔ میں نے جلدی میں فیصلہ نہیں کیا، میں نے اس کی طبیعت دیکھی، اس کا رویہ دیکھا، اس کا صبر دیکھا، مجھے وہ پسند ہے۔ اگر وہ بھی راضی ہے تو میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں۔ والدہ کی آواز میں اطمینان تھا۔ تم اپنے والد سے بات کرو، میں بھی ان سے بات کرتی ہوں، ہم رسمی طریقے سے رشتہ مانگیں گے۔ شاہمیر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ شکریہ امی، مجھے معلوم تھا آپ میری بات سمجھیں گی۔ کال ختم ہوتے ہی اس نے ایک اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف ایک ایجنٹ نے فون اٹھایا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جس کام کے بارے میں بات ہوئی تھی وہ شروع کر دوں؟ تمام قانونی کارروائی جلد از جلد مکمل کرنی ہے، ضروری دستاویزات تیار کرنی ہے، تصویریں بھی بنوانی ہے، جو کچھ درکار ہو مجھے فہرست بھیج دو۔ دوسری طرف سے فوراً جواب آیا، سر، اگر آج ہی ابتدائی کاغذات جمع ہو جائے تو باقی کام بہت تیزی سے ہو سکتا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا، شکریہ۔ شاہمیر نے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آیا۔ سفینہ صحن میں گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ سفینہ، وہ مسکرا کر بولا، جی، تیار ہو جاؤ، تھوڑا باہر چلنا ہے۔ سفینہ نے حیرانی سے پوچھا، کہاں؟ ایک ضروری کام ہے، واپس بھی جلدی آ جائیں گے۔ وہ خاموشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ جب دونوں باہر جانے لگے تو عشرت بیگم سامنے آ گئی۔ بیٹا، اسے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ شاہمیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، ڈاکٹر نے دوبارہ دکھانے کے لیے کہا تھا، اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ عشرت بیگم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا، جلدی واپس آ جانا۔ شاہمیر نے سر ہلایا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے۔ پورا دن مختلف دفتروں میں گزرا۔ جہاں ضرورت تھی وہاں سفینہ نے فارم پر دستخط کیے، جہاں تصویر درکار تھی وہاں تصویر بنوائی گئی۔ ہر جگہ شاہمیر پوری توجہ سے قانونی تقاضے پورے کرتا رہا۔ وہ ہر مرحلے پر سفینہ کو پہلے سمجھاتا، پھر اس سے اجازت لیتا۔ سفینہ خاموشی سے اس پر اعتماد کرتی جا رہی تھی۔ واپسی کے راستے میں اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کس لیے تھا؟ شاہمیر مسکرا دیا، وقت آنے پر سب بتاؤں گا، ابھی صرف اتنا سمجھ لو، میں مستقبل کی تیاری کر رہا ہوں۔ سفینہ نے مزید سوال نہ کیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ پہلی مرتبہ کوئی اس کے آنے والے کل کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ ادھر گھر میں عشرت بیگم بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ سائرہ، مائرہ دونوں بھی ان کے ساتھ بیٹھی تھی۔ امی، آپ کو نہیں لگتا کچھ نہ کچھ ضرور چل رہا ہے؟ سائرہ نے پریشانی سے کہا، ضرور چل رہا ہے۔ عشرت بیگم نے سرد لہجے میں جواب دیا، وہ لڑکا اتنا سیدھا نہیں جتنا دکھائی دیتا ہے۔ مائرہ نے بے بسی سے پوچھا، پھر اب کیا کریں؟ عشرت بیگم کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھوں گی، جو کرنا پڑا وہ کروں گی۔ ان کی آواز میں سختی آ چکی تھی۔ کمرے میں چند لمحوں تک خاموشی رہی۔ ان کے ذہن میں ایک نیا منصوبہ شکل لے رہا تھا۔ وہ ایسا منصوبہ تھا جس کے ذریعے وہ شاہمیر اور سفینہ کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اسی مقصد کے لیے ایک شخص سے رابطہ کیا، اسے کچھ رقم دی، اس سے کہا کہ ایسا جھوٹا ثبوت تیار کرے جو دونوں کے تعلق کو نقصان پہنچا سکے۔ وہ مطمئن تھی کہ یہ چال کامیاب ہو جائے گی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ دھوکے کی بنیاد پر بنایا گیا منصوبہ ہمیشہ ویسا نتیجہ نہیں دیتا جیسا منصوبہ بنانے والا سوچتا ہے۔ شاہمیر کو اس گھر میں رہتے ہوئے تقریباً ہفتہ ہو گیا تھا۔ ایک ہفتے میں اس نے ایک دفعہ بھی سفینہ کو اٹھ کے کوئی کام کرنے نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ اس کا بہت خیال رکھا تھا۔ اس کو دوائیاں ٹائم پر دی تھی۔ اس کا زخم بھی تقریباً بھر چکا تھا، اور بہت سے ایسے زخم بھی بھر گئے تھے جو شاید ہمیشہ سے اس کے دل پر لگائے گئے تھے
کہ کوئی اس کا نہیں ہے، کوئی اس کا خیال نہیں کرتا، کوئی اس سے محبت نہیں کرتا، لیکن اب شاید عشرت بی بی کا صبر بھی جواب دے گیا تھا۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ سب لوگ باہر آ جائیں، چائے بن گئی ہے۔ جب چائے پہ سب لوگ باہر لان میں ہی بیٹھے تھے تو اچانک گیٹ سے ایک نوجوان اندر داخل ہوا اور آتے ہی سفینہ کی طرف بڑھا۔ سفینہ اس کے اس طرح قریب آنے سے ڈری تو شہمیر نے ہاتھ سے اس کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ کون ہو تم، یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ اپنی سفینہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، کب سے میری اس کے ساتھ فون پر بات ہو رہی ہے، اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا، اور اب تم کون ہو، یہ تمہارے ساتھ کیوں بیٹھی ہے؟ چلو سفینہ، ہماری محبت کوئی نہیں روک سکتا۔ شہمیر چپ کر کے یہ سب کچھ سننے لگا اور سفینہ حیران رہ گئی کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ اس لڑکے کو پہلی دفعہ دیکھ رہی تھی۔ دراصل یہ عشرت بی بی کا بنایا ہوا ایک پلان تھا۔ انہوں نے اس لڑکے کو پیسے دیے تھے، وہ شہمیر کی نظروں میں سفینہ کو بد کردار ثابت کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے کہا چلو ابھی کیا ہو گیا، تو عشرت بی بی نے کہا کہ توبہ توبہ، اس لڑکی نے اتنا کچھ ہم سے چھپایا ہوا تھا، ایسا تعلق بنایا ہوا تھا، یہ لڑکا تو گھر تک آ گیا، کوئی ایسے ہی تھوڑی کسی کے گھر آ جاتا ہے۔ شہمیر اب کیا سوچتا ہوگا، کیسی بد کردار لڑکی ہے۔ شہمیر ابھی بھی چپ تھا اور وہ لڑکا جو اس نے اسکرپٹ یاد کیا ہوا تھا بولتا ہی چلا جا رہا تھا، اور سفینہ بار بار کہہ رہی تھی میں اس کو نہیں جانتی، میں نہیں جانتی یہ کون ہے، میں نے تو اس کو پہلی دفعہ دیکھا ہے، شامیر پلیز میری بات پہ یقین کریں۔ وہ شہمیر کی خاموشی کو شک سمجھ رہی تھی، جبکہ شہمیر ایک ہاتھ سے پولیس کو میسج بھیج چکا تھا کہ ہمارے گھر آئیں، کوئی ہمارے گھر کی چادر اور چار دیواری کو پار کر کے اندر آ چکا ہے۔ پولیس تھانہ اس نے دیکھا تھا، راستے میں یہاں سے بہت قریب تھا، اس لیے وہ چپ کر کے بیٹھا تھا۔ ابھی یہ لڑکا اپنی داستان سنا ہی رہا تھا کہ پیچھے سے پولیس آ گئی اور شہمیر نے بڑی آسانی سے کہا کہ اس کو اریسٹ کر لے، پتہ نہیں کون ہے، اور ادھر آ کے اول فول بک رہا ہے۔ عشرت بی بی، سائرہ اور مائرہ شہمیر کے اس انداز پر حیران رہ گئی۔ جب اس لڑکے کو پولیس نے 2 تھپڑ لگائے تو وہ فوراً بول پڑا۔ اس نے کہا کہ مجھے تو انہوں نے 15,000 دیے تھے اس لڑکی کی ذات پر کیچڑ اچھالنے کے لیے، میں تو اپنی دہاڑی لگانے آیا تھا، یہ پولیس بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ وہ عشرت بی بی کو کہنے لگا آپ نے تو کہا تھا کہ صرف جھوٹ بولنا ہے، یہ آپ نے پولیس کیوں بلا لی ہے؟ میں تو ایکٹر ہوں۔ وہ بھی شرمندہ ہو گئی اور ان کا سارا پلان الٹ ہو گیا۔ شہمیر نے کہا اس کو لے جائیں، یہ لوگوں کے گھر برباد کرنے کے لیے لوگوں سے پیسے لے کر اس طرح کے کام کرتا ہے۔ وہ لڑکا تو وہاں سے چلا گیا۔ سفینہ کی جان میں جان آئی۔ شہمیر نے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا تو مجھے ایسا سمجھا ہے تم نے کہ اس جھوٹے پلان کی وجہ سے میں تم پر شک کروں گا؟ جاؤ، اگر کوئی تمہارا ضروری سامان ہے تو لے کر آؤ، ہم ابھی جا رہے ہیں۔ وہ اندر گئی آنسو صاف کرتی ہوئی۔ اس کا کوئی ضروری سامان نہیں تھا، بس اس کی امی ابو کی ایک تصویر اور بچپن کی کچھ یادیں تھیں جو اس نے ایک بیگ میں ڈال لی اور واپس آ گئی۔ اس بیچ میں عشرت بی بی کہنے لگی کہ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، اس لڑکی نے اس کی محبت کے جال میں پھنسایا تھا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ لڑکی بد کردار ہے۔ شہمیر نے کہا کہ اب اگر آپ لوگوں نے ایک دفعہ بھی سفینہ کے خلاف کچھ بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہماری 2 دن بعد کی ٹکٹس بک ہو چکی ہیں، ہم لوگ دوسرے چاچوں کے گھر جا رہے ہیں، صبح صبح لندن کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھ لیا میں نے پاکستان، اور دیکھ لی آپ کی حرکتیں بھی، یہ میری بیوی بنے گی، میں اسی سے شادی کروں گا اور میرے ساتھ وہاں پہ رہے گی۔ سائرہ اور مائرہ کے دل پر تو جیسے پتھر گر پڑا جب انہوں نے یہ بات سنی۔ عشرت بی بی بھی حیران رہ گئی۔ شہمیر نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں نے جو اس کے گھر پر قبضہ کیا ہے نا، وہ بھی جلد آپ لوگوں کو واپس کرنا پڑے گا، وہیں بیٹھ کے آپ لوگوں سے مقدمہ لڑوں گا میں۔ سفینہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے جا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا، اور سفینہ نے ایک مرتبہ مڑ کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے کئی سال گزارے تھے۔ وہاں اس کی بچپن کی یادیں بھی تھیں، وہاں اس کے دکھ بھی تھے، وہاں اس کے آنسو بھی تھے۔ شہمیر نے آہستہ سے کہا چلو اب یہ سب پیچھے رہ جائے گا۔ سفینہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ امیگریشن کی تمام کارروائی مکمل ہوئی، جہاز نے فضا میں اڑان بھری۔
سفینہ پہلی مرتبہ جہاز میں بیٹھی تھی۔ وہ کھڑکی سے باہر بادلوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی، خوشی بھی تھی، ہلکا سا ڈر بھی تھا۔ شاہمیر نے مسکرا کر کہا، ڈر رہی ہو؟ سفینہ نے دھیرے سے جواب دیا، تھوڑا سا، پہلی بار اتنا دور جا رہی ہوں، میں ساتھ ہوں، اب ہر سفر ساتھ ہوگا۔ سفینہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ کئی گھنٹوں بعد جہاز لندن کے ایئرپورٹ پر اترا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چہرے سے ٹکرا رہی تھی، ہر طرف روشنیوں کی چمک تھی۔ شاہمیر نے سامان لیا، دونوں باہر آئے۔ سامنے ایک باوقار جوڑا کھڑا تھا۔ شاہمیر نے مسکراتے ہوئے آواز دی، امی، ابو؟ دونوں تیزی سے آگے بڑھے۔ والدہ نے پہلے اپنے بیٹے کو گلے لگایا، پھر محبت سے سفینہ کی طرف دیکھا۔ وہ جھجکتے ہوئے آگے بڑھی۔ شاہمیر کی والدہ نے اسے باہوں میں بھر لیا۔ بیٹی، ہمارے گھر میں خوش آمدید۔ یہ الفاظ سنتے ہی سفینہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زندگی میں پہلی بار اور پہلی مرتبہ کسی نے اسے بیٹی کہہ کر گلے لگایا تھا۔ شاہمیر کے والد نے بھی مسکرا کر کہا، اب یہ تمہارا اپنا گھر ہے، کبھی خود کو اکیلا مت سمجھنا۔ راستے بھر شاہمیر کی والدہ سفینہ سے باتیں کرتی رہی۔ وہ اس سے اس کی پسند پوچھتی، اس کے بچپن کے بارے میں پوچھتی۔ سفینہ ہر سوال کا جواب دھیرے دھیرے دیتی رہی۔ چند ہی دنوں میں وہ اس گھر کا حصہ بن گئی۔ گھر میں ہنسی بڑھ گئی، رونق بڑھ گئی۔ شاہمیر کی والدہ ہر روز اس کے ساتھ کھانا بناتی، کبھی اسے شہر دکھاتی، کبھی خریداری کے لیے لے جاتی۔ آہستہ آہستہ سفینہ کے چہرے پر وہ مسکراہٹ واپس آ گئی جو برسوں پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ ایک شام پورا خاندان ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ شاہمیر کے والد نے مسکرا کر کہا، اب ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے، نکاح کی تاریخ مقرر کر دیتے ہیں۔ سب نے خوشی سے اس بات کی تائید کی۔ چند دن بعد ایک خوبصورت مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ چند قریبی عزیز موجود تھے۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا۔ قبول ہے، یہ 3 الفاظ کہتے ہوئے شاہمیر کی آواز میں خوشی نمایاں تھی۔ سفینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ قبول ہے کہا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دعائیں دی گئیں، مبارکباد دی گئی۔ اس کے بعد گھر میں ایک خوبصورت دعوت رکھی گئی۔ گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا، ہر طرف روشنیاں تھیں، مہمان مسکرا رہے تھے۔ شاہمیر ہر لمحہ سفینہ کا خیال رکھ رہا تھا، کبھی پانی لا دیتا، کبھی پوچھ لیتا، تھک تو نہیں گئی؟ شام ڈھلتے ہی تقریب ختم ہو گئی، رات خاموشی سے اتر آئی۔ گھر کے اوپری حصے میں موجود کمرہ نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید پردے ہلکی ہوا کے ساتھ لہرا رہے تھے، کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی، تازہ پھولوں کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ سفینہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی۔ کچھ لمحوں بعد شاہمیر بھی کمرے میں آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر شاہمیر مسکرایا، آخر کار ہم اپنی نئی زندگی شروع کر رہے ہیں۔ سفینہ نے نظریں جھکا لی۔ شاہمیر نے میز سے 2 کپ چائے اٹھائے، ایک کپ اس کی طرف بڑھایا۔ آج کی رات صرف باتیں کریں گے، بہت ساری باتیں۔ دونوں کھڑکی کے پاس رکھ کے صوفے پر بیٹھ گئے۔ باہر ہلکی پھلکی بارش دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ بارش کی آواز ماحول کو اور بھی پرسکون بنا رہی تھی۔ شاہمیر نے آہستہ سے کہا، ایک بات پوچھوں؟ سفینہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا، تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سفینہ چند لمحے سوچتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، میری خواہش صرف اتنی ہے، کبھی دوبارہ خود کو اکیلا محسوس نہ کروں۔ شاہمیر نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہ وعدہ ہے، اب ہر خوشی میں، ہر مشکل میں، ہر سفر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سفینہ کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک گیا۔ شاہمیر نے مسکرا کر کہا، ارے آج تو رونا منع ہے۔ سفینہ ہنس دی، یہ خوشی کے آنسو ہیں، ان پر پابندی نہیں لگ سکتی۔ دونوں ہنسنے لگے، پھر شاہمیر نے کہا، تم جانتی ہو جب میں پہلی بار تمہیں دیکھا تھا، مجھے تمہاری خاموشی سب سے زیادہ یاد رہ گئی تھی۔
آج چاہتا ہوں یہ خاموشی ہمیشہ مسکراہٹ میں بدل جائے۔ سفینہ نے دھیرے سے جواب دیا، آپ نے میری زندگی بدل دی نہیں، شہمیر نے مسکرا کر کہا، ہم نے ایک دوسرے کی زندگی بدل دی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دونوں کھڑکی سے گرتی بارش کو دیکھتے رہے۔ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں تھے۔ کسی کو کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی، کسی سے کچھ چھیننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ دونوں صرف ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے تھے۔ اسی لمحے سفینہ نے آہستہ سے کہا، شہمیر جی، اگر امی ابو آج ہوتے تو بہت خوش ہوتے۔ شہمیر نے محبت سے جواب دیا، مجھے یقین ہے وہ جہاں بھی ہوں گے آج تمہارے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ سفینہ نے سر اس کے کندھوں پر ٹکا دیا۔ کھڑکی کے باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ کمرے کے اندر سکون تھا، اعتماد تھا، محبت تھی۔ دونوں خاموشی سے اپنے آنے والے خوبصورت کل کے خواب دیکھتے رہے، اسی امید کے ساتھ کہ ان کی نئی زندگی کا پہلا باب شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب اس کی بے بسی کو کوئی نہیں دیکھتا، جب وہ صبر کے ساتھ ہر آزمائش برداشت کرتا ہے، تب اللہ اس کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیج دیتا ہے جو اس کی زندگی بدل دیتا ہے۔ سفینہ کی کہانی بھی یہی سبق دیتی ہے۔ اس نے برسوں تک تکلیف برداشت کی، خاموشی اختیار کی، اپنے رب پر بھروسہ رکھا۔ آخر کار اللہ نے اس کی زندگی میں شہمیر کو بھیج دیا، جس نے اسے عزت دی، محبت دی، اپنا نام دیا، ایک محفوظ گھر دیا۔ دوسری طرف شہمیر کو بھی وہ شریک حیات مل گئی جس کی وہ ہمیشہ سے تمنا کرتا تھا۔ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں ہوتی، اصل خوبصورتی کردار، صبر، وفاداری، اخلاص میں ہوتی ہے۔ یہی خوبصورتی اسے سفینہ میں ملی۔ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، ظلم ہمیشہ قائم نہیں رہتا، سچ ایک نہ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو برسوں کے زخم بھی بھر جاتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی مشکل حالات میں امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔